السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک غیر دھاتی شے کی پوسٹ لائی ہوں۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جپسم جو اجزائے ترکیبی کی مناسبت سے آبی کیلشیم سلفیٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں بتاؤں میں آپ کو کہ جیسے یہ ہڈی کسی کی خدا نخواستہ فریکچر ہو جائے تو اس پر جو چڑھاتے ہیں نا پلاسٹر جسے کہتے ہیں، جپسم اس کا وہ ہوتا ہے، سمجھیے کہ وہ شے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ غیر دھاتی شے ہے اور صدیوں سے طبی نقطۂ نظر سے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوا ہے، کیونکہ ہڈیوں کا کام آتا ہے نا، ہڈیوں کو جوڑنے کے۔ یہ ہڈیوں کے فریکچر میں سرجری کے بعد حفاظتی دیوار کے طور پر بہت ہی کارآمد ثابت ہوا ہے، کیونکہ چڑھا دیتے ہیں پھر اتار لیتے ہیں۔ دوسری طرف دور جدید میں زیر زمین تیل و گیس پیٹرولیم بردار ساخت میں بطور حفاظتی تہ کی حیثیت سے دریافت ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی دوبالا ہو گئی ہے۔ دیکھیے میں نے یہ فوکس کیا ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، ابھی مشینیں دکھائی تھی میں نے، اور اب یہ ٹرک جا رہے ہیں اس کو لوڈ کرنے کے لیے، اور یہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کہاں سے ملتا ہے۔ قدرتی طور پہ جپسم کا تعلق تبخیری معدنی خاندان سے ہے، جس میں کیلشیم آکسائڈ 32.5%، سلیکان ڈائی آکسائڈ 46.6% اور پانی 20.9% موجود ہوتا ہے۔ تبخیری معدن سے مراد ایسے تمام مرکبات یا معدن جو سمندری پانی کے تبخیری عمل سے وقوع پذیر ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً چٹانی نمک، بیلائٹن، جپسم اینہائڈر، تبخیری معدن رائٹ اور دوسری مرکبات شامل ہوتی ہیں، جو عام طور پر سمندر کے ان حصوں میں تشکیل پاتی ہیں جو کھلے سمندر سے ہٹ جاتی ہیں یا کٹ جاتی ہیں۔ سمندر کا نمکین پانی وہاں داخل ہوتا ہے اور اس کی واپسی بہت کم ہوتی ہے، یعنی سمندر میں نمک ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پانی معلوم ہے کہ سمندری پانی میں نمک کتنی مقدار میں ہوتا ہے۔ اسی میں دیکھ لیجیے ابھی مشینیں جو چل رہی ہیں کہ پہاڑ لگے ہوئے ہیں یہ اس کے۔ اب پانی تو داخل ہو جاتا ہے، آپ اسے کھاڑی کہہ لیجیے، اور جہاں پہ داخل ہوتا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے سمندر کا پانی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی چلا جاتا ہے، واپسی نہیں ہوتی ہے اس کی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام مقدار جو ہوتی ہے وہ ساکت و جامد ہوتی ہے، اور اس پر تبخیری عمل پر درجہ حرارت اثر انداز ہوتا رہتا ہے، یعنی پانی تو اڑتا رہتا ہے اور جو اس کی وہ ہے یعنی جپسم جو ہوتا ہے وہ جمتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے پانی بھاپ بن کر فضا میں چلا جاتا ہے اور زمین کے فرش پر نمک اور جپسم کے قلمیں خود بخود تیار ہو جاتی ہیں، لیکن محلول حل پذیری کی بنیاد پر جمع ہوتی ہیں اور کاربونیٹ گروپ اور جس سے زیادہ حل پذیر مرکب والے مرکبات سب سے آخر میں قلم
پذیر ہوتی ہیں، مثلاً کاربائڈز۔ چنانچہ زمین پر سب سے پہلے جپسم کیمیائی رسوب کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس طرح جپسم کی تہ یکے بعد دیگرے چٹانی نمک کے ساتھ طاس کے فرش پر جمع ہوتی ہے، یعنی زمینی فرش پر جمع ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کیمیائی رسوب مثلاً کیلشیم کاربونیٹ جپسم سے ہائیڈریشن کی متعدل مقدار غیر آبی کیلشیم سلفیٹ این ہائیڈرائٹ کی گہرائی میں اور بیرونی دباؤ کے سبب یہ تخلیق پاتی ہے۔ اس دباؤ پر غیر آبی کیلشیم سلفیٹ پر پانی کی شمولیت کے عمل سے آبی کیلشیم سلفیٹ کی تخلیق ہوتی ہے، جس کو جپسم کہا جاتا ہے۔ جپسم کہاں کہاں کام آتا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ جپسم ایک معدنیات کے دو نام ہیں، ایک تو جپسم ہے اور دوسرا ابھی آگے آئے گا تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب یہ کیمیائی تعامل کے بعد ایک دوسرے سے تبدیل ہو کر وجود میں آتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ریورسیبل روٹیشن ہے، یہ طریقہ عمل بدلاؤ کا عمل ہوتا ہے۔ اس میں ہائیڈریشن جب جپسم بردار تہ پر دباؤ کے زیر اثر آبیدگی پانی کی شمولیت ہوتی ہے، جس سے آبی کیلشیم سلفیٹ کی تشکیل عمل میں آتی ہے، لیکن جب عمل ہو رہا ہوتا ہے تو پانی باہر نکل جاتا ہے اور ہائیڈریشن جپسم پر ڈی ہائیڈریشن صرف کیلشیم سلفیٹ باقی رہ جاتا ہے، جسے این ہائیڈرائٹ کہتے ہیں۔ فرق صرف ان کے سختی کے پیمانے کی رو سے ہوتی ہے۔ ایک حصہ جو ہوتا ہے اس میں سختی ہوتی ہے، جپسم کی سمتی موز ہے، لیکن پانی جب باہر نکل جاتا ہے تو این ہائیڈرائٹ کی سختی تقریباً 2.5 ہو جاتی ہے۔ چونکہ ناخون کی سختی 2.5 ہوتی ہے، اسی وجہ سے جپسم این ہائیڈرائٹ کے مقابلے میں آسانی سے کھرچ لیا جاتا ہے اور اس کا پاؤڈر آسانی سے ناخون پر بھی آ جاتا ہے، جبکہ این ہائیڈرائٹ کی صورت میں ناخون کھرچنے لگتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہارڈ ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی جپسم کے ذخائر زیادہ تر اسی قسم کے عمل سے واقع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریگستانی اور نیم ریگستانی خطوں میں یہ موٹے موٹے گولوں کی شکل میں یا ویسی شکل میں کسی بھی شکل میں متاثرہ چٹانوں کے کرسٹ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ گندھک کے تیزاب ملے پانی میں یا حل پذیر سلفائڈز کے عمل سے بھی تشکیل پاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ آکسائڈز زون یا سلفائڈ ذخائر میں بھی موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مرحلوں میں جب سلفائڈ دھات پائرائٹ پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کے تکبیدی عمل سے سطح پر موجود پانی میں گندھک کے تیزاب کے اجزاء میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تیزاب زدہ سطحی پانی جپسم کے ذخائر عام طور پر چٹانوں یا ابتدائی کچی دھات کے بالائی زون کی دراڑوں میں بعض دوسرے سلفیٹ کے ساتھ منسلک پائے گئے ہیں۔ عمل تبخیر کے دوران، اب یہاں دیکھیے سامنے مشین چل رہی ہے، سارا کام مشینوں سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے وہ کچرا تھا، یہ الگ چیز ہے۔ خیر بہرحال آگے چلتی ہوں۔ یہ سب کام کی چیزیں ہیں، یہ صنعتی کام میں آنے والی چیزیں ہیں۔ گندھک کے تیزاب کے اجزاء میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تیزاب زدہ سطحی پانی جپسم کے ذخائر عام طور پر چٹانوں یا ابتدائی کچی دھات کے بالائی زون کی دراڑوں میں سے دوسرے سلفیٹ کے ساتھ منسلک پائے گئے ہیں۔ عمل تبخیر کے دوران معدنی نمکیات کی پائیداری کا تخمینہ
تجرباتی طریقے یا پھر طبی کیمسٹری کے اعداد و شمار سے لگایا گیا ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ کیلشیم سلفیٹ کی ترتیب دو صورتوں میں، یعنی ہائیڈریٹڈ معدن جپسم اور غیر ہائیڈریٹڈ این ہائیڈرائڈ کے طور پر عمل میں آتی ہے۔ دونوں صورتوں میں محلول کی بلند سپر شدگی، درجہ حرارت، حل پذیری اور بخارات کے دباؤ کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر محلول میں صرف کیلشیم سلفیٹ موجود ہوتا تو 60 ڈگری سینٹی گریڈ پر این ہائیڈریٹ کی قلم پذیری عمل میں آتی، جبکہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر جپسم کی تہ نشینی ہوتی ہے۔ خلیج فارس میں موجود ذخائر اس کی ایک بہترین مثال ہے، جہاں 80 ڈگری سینٹی گریڈ پر این ہائیڈرائڈ کی ترتیب عمل میں آتی ہے، جبکہ کھلے پانی میں جہاں کا درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، وہاں جپسم ایک تہ نشینی عمل میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جپسم میں ایک غیر معمولی خصوصیت پائی جاتی ہے، اس کا حل پذیری 37 اور 38 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہوتا ہے اور اس کے بعد اچانک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیزی سے گرنے لگتا ہے۔ تیزی سے گرنے کا عمل 107 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہوتا ہے۔ تھرمو کے ذریعے اس حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے کہ جب جپسم کو تھرموگراف ہوائی دباؤ پہ گرم کیا جاتا ہے تو 80-90 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی ضائع ہونے لگتا ہے، جبکہ 120 سے 140 ڈگری پر مکمل طور پر پانی سے غیر موجود ہائیڈریٹ کی تخلیق عمل میں آتی ہے، جسے پلاسٹر آف پیرس یا جپسم کہا جاتا ہے، جس میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہڈیوں کے یہ فریکچر کو درست پوزیشن پر رکھتا ہے، جبکہ دور حاضر میں یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ جپسم تیل و گیس بردار ساخت میں سب سے بالائی تہ کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ یہ بالائی تہ حفاظتی تہ ہوتی ہے، چونکہ یہ غیر منسلک مساموں پر پروٹیکٹنگ لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تیل و گیس جو کہ کم کثافت کے حامل ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھنے کا رجحان رکھتے ہیں، لیکن جپسم کی تہ انہیں ادھر ادھر ہونے نہیں دیتی ہے۔ اس طرح ایک نفع بخش تیل و گیس کے ذخائر زیر زمین ذخیرہ اندوز چٹانوں میں محفوظ ہوتے ہیں۔ جپسم پورے ارضیاتی دور میں اور دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جپسم کے ذخائر طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی موجودہ پیداوار زیادہ تر داؤد خیل، کھیوڑا اور ڈنڈوٹ سے حاصل کی جا رہی ہے، جسے کھاد کی تیاری، سیمنٹ سازی، ربڑ کی صنعت اور ہاسپٹلز کی سپلائی لائن میں جپسم کافی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک دیکھیے میرا وہ تھا، میری پوسٹ تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دلچسپی لے گا اس میں کہ نہیں لے گا، یا ان کو جپسم کے وہ معلوم ہوں گے کہ نہیں معلوم ہوں گے، لیکن یہ ہمارے ملک کی ایک بہت بہترین پیداوار ہے، اور یہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کتنے اس کے یوزیج ہیں، کہاں کہاں ہیں اور کتنے کتنے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھوں مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے ہمارے وطن عزیز میں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، راحتیں دی ہیں۔ جب ہمیں ہر چیز اپنے وقت پہ ملتی ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور کتنے بہت سے لوگ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے پروردگار نے ہر چیز کتنی وافر رکھی ہے جس سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ پروردگار عالم آپ کو دنیا جہان کی خوشیاں عطا فرمائے، آپ جہاں رہیں سکھی رہیں، شاد و آباد رہیں۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے،
جو بیمار ہیں پروردگار عالم ان کو شفا عطا فرمائے. اور خدا حافظ، فی امان اللہ.